الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں کو مما تحبون جن کو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. پوری شریعت اسلامیہ میں جو آسان اور سہل مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. پوری شریعت اسلامیہ میں اتنا آسان اور سہل مسئلہ اللہ نے کوئی اور نازل نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، جتنا آسان اور سہل ہے اللہ کریم کو راضی کرنا. شریعت کے ایک ایک کام کے اوپر محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، لیکن اللہ کریم کو راضی کرنے کے اندر کوئی محنت اور کوئی مشقت نہیں لگتی. انسان پہ ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے اندر محنت لگتی ہے، دوست ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے میں محنت لگتی ہے، اور اگر کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے اندر محنت لگتی ہے. لیکن اللہ کریم کو راضی کرنے کے اندر کوئی محنت نہیں لگتی. انسان ایک آنسو گرائے اللہ کے دربار کے اندر تو انسان کے آنسوؤں کی اتنی قدر ہے کہ اللہ ایک آنسو کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ راضی ہو جاتے ہیں. ویسے بھی انسان کے مومن انسان کے آنسوؤں کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر اور قیمت ہے. مومن کا ایک آنسو اگر گرے تو اللہ جہنم کی پوری آگ کو ایک مومن کے آنسو سے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. اگر مومن انسان کا ایک آنسو گرے، ایک مومن انسان اللہ کے دربار کے اندر آنسو گرائے تو ایک آنسو گرانے کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے ہاں مومن انسان کے آنسوؤں کی بہت زیادہ قدر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میرا ایک آنسو گرانا اللہ کے دربار کے اندر، ایک مرتبہ رونا، ایک مرتبہ آنسو گرانا، مجھے 1000 دینار خرچ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں. 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف میں ایک آنسو گراؤں، ایک آنسو، تو میں ایک آنسو گرانا اللہ کے دربار کے اندر میں 1000 دینار سے بہتر سمجھتا ہوں. مومن انسان کو بھی چاہیے کہ کوشش کرے کہ اللہ کے دربار کے اندر روئے، آنسو گرائے، تاکہ کائنات کا رب انسان کے اوپر، مومن انسان کے آنسوؤں کی قدر کرتے ہوئے اللہ راضی ہو جائے مومن انسان کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجل النار، لا یجل النار. میرے محبوب نے فرمایا
کہ لوگوں، ایک آنسو گرانے والا انسان، اللہ کے دربار کے اندر رونے والا انسان کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ دودھ تھنوں میں جیسے واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح تنہائی میں بیٹھ کے آنسو گرانے والا، رونے والا، اللہ کو راضی کرنے والا انسان، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آنسو گرانے والا انسان، وہ جہنم کی آگ میں نہیں داخل ہو سکتا، جیسے تھنوں کے اندر دوبارہ دودھ نہیں جا سکتا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کے خوف سے آنسو گراتا ہے، اس آنسو کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اتنی قیمت ہے، اتنی منزلت ہے کہ ایک آنسو گرانے کی وجہ سے اللہ مومن کے اوپر جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ تصور ہی کوئی نہیں کہ مومن انسان اللہ کے دربار کے اندر روئے، مومن انسان اللہ کے دربار کے اندر آنسو گرائے اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کے کاغذوں میں اللہ نے کوئی ایسا قانون نازل نہیں کیا، اللہ نے کوئی ایسا ضابطہ نازل نہیں کیا کہ ہو اللہ کو خالص راضی کرنے کے لیے انسان، رونے والا مومن انسان آنسو بھی گرائے اور پھر ایسا آنسو گرانے والا مومن انسان جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ اللہ نے شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا کوئی قانون نازل نہیں کیا۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قطرے اور دو نشان اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ دو قطرے بھی کائنات کے رب کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور دو نشان بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پہلا قطرہ فرمایا قطرۃ دموع، پہلا قطرہ انسان کے آنسوؤں کا ہے، یہ میرے رب کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ انسان کا آنسو انسان کی آنکھ سے چلتا ہے، یہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کے ساری زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا قطرہ فرمایا قطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرتا ہے اور خون کا قطرہ گرتا ہے، اس کا خون کا قطرہ اس کے جسم سے گرنے لگا ہے، زمین پہ آنے لگا ہے، یہ زمین کے اوپر بعد کے اندر گرتا ہے، اللہ شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ پہلے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ شہید کے سامنے جنت اٹھا کے سامنے کر کے سارے پردے ہٹا کے اس کے سامنے کہتے ہیں، او میرے راستے کے اندر اپنے خون کے قطرے بہانے والے انسان، سن، جس جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا نا، یہ میں اللہ نے تیرے سامنے کر لی ہے۔ اس جسم سے تیری روح بعد میں پرواز کرے گی، لیکن میں اللہ تجھے جنت کا ٹھکانہ پہلے دکھا دوں گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ دو نشان اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک وہ نشان جو میدان جہاد کے اندر تیر کا، تلوار کا، نیزے کا نشان ہے، وہ بھی میرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا نشان جو فرائض ادا کرتے ہوئے انسان کے پاؤں کے اوپر نشان بنتا ہے، انسان کی پیشانی پہ نشان بنتا ہے، انسان کے ٹخنوں کے اوپر نشان بنتا ہے، فرمایا کہ یہ نشان بھی کائنات کے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے نا جو میرے سامنے جھکتے ہوئے اس کے پیشانی پہ نشان بن گیا، میرے سامنے جھکتے ہوئے اس کے پاؤں پہ نشان بن گیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کی قسم، میرا بندہ میرے سامنے عبادت کر کے اس کے جسم پہ نشان ہوں اور میری عبادت سے پڑنے والے نشان پھر جہنم کی آگ میں چلے جائیں۔ فرمایا نہ میں اللہ کے دربار میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ نشان ہے، میں اللہ کو یہ زمزم کے پانی سے بھی زیادہ تمہارے یہ نشان محبوب ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ ایام، یہ دن جو ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر رونے والے دن ہیں۔ انسان کو اپنی غلطیوں کے اوپر، انسان کو اپنی خطاؤں کے اوپر، انسان کو اپنی اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر رونا چاہیے، اور ان آنسوؤں کی قدر اللہ کے ہاں، اس مومن انسان کے آنسوؤں کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر اعلان فرماتے ہیں، قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھنا، یہ میرے سامنے صفحہ نمبر ہے 279۔
279 صفحہ ہے جی، سورۃ مریم ہے، اور سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ ذرا پیچھے آئیے، آیت نمبر 41 دیکھیے گا۔ آیت نمبر 41 کون سی ہے؟ پچھلے صفحے پہ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ، آیت نمبر 41 کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چلیے اس سے آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 41 کے اندر اپنے نبی ابراہیم کا تذکرہ، آیت نمبر 49 کے اندر اللہ نے اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 53 کے اندر اللہ نے ہارون پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادریس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 58 کے اندر ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے گا، اب سمجھ آئے گی، فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ، انعم اللہ علیہم، میں اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے۔ کون سے یہی لوگ؟ جن کا میں اللہ پیچھے تذکرہ کر چکا ہوں، ابراہیم، اسحاق، ہارون، موسیٰ علیہ السلام، یہی لوگ، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر انعام کیا، من النبیین، میں میرے نبیوں کی جماعت، من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد میں سے تھے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی کے اندر اپنے نوح پیغمبر کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، یہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، وَإِسرائیل، اور حضرت یعقوب یعنی اسرائیل یعقوب پیغمبر کی اولاد میں سے تھے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ان لوگوں کو میں اللہ نے ہدایت دی تھی، وَاجْتَبَيْنَا، میں اللہ نے ان کو چن لیا تھا، یہ میرے نبیوں کی جماعت، نبیوں کی اولاد کی جماعت۔ ذرا ان لوگوں کا تذکرہ پڑھیے گا، اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، ان میرے پیغمبروں کے سامنے جب میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تھی، میں اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا، تو خروا سجدا وبکیا، یہ فوراً سجدے کی حالت کے اندر گر جایا کرتے تھے، وبکیا، اور میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ابراہیم اللہ کے سامنے رونے والا، حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے رونے والے، حضرت ہارون اللہ کے سامنے رونے والے، فرمایا اللہ کے سامنے رویا کرو، رویا کرو، یہ تمہارے رونے کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ یہ میرے پیغمبر اور میرے پیغمبروں کی اولاد میں اللہ کے سامنے آنسو گرانے والی تھی، یہ رونے والے تھے۔ اللہ اللہ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا باپ آدم اللہ کے دربار میں اتنا رویا، تمہارا باپ آدم اللہ کے دربار کے اندر اتنا رویا، اتنا رویا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے آنسو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں اور آدم اکیلے کے آنسو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، آدم پیغمبر اللہ کے دربار کے اندر اتنا روئے کہ ساری کائنات کے آنسو مل کے بھی آدم کا مقابلہ۔ فرمایا اے اولاد آدم، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے میں اللہ کے دربار کے اندر رویا کرو، رونا تمہارا کام، آنسو گرانا تمہارا کام، اور تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا یہ رب العالمین کا کام۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ عثمان جب بھی قبر پہ بیٹھتے، کانا عثمان اذا وفق علی قبر بقا، عثمان جب بھی کسی قبر کے اوپر بیٹھتے اتنا روتے، اللہ کے دربار کے اندر اتنے آنسو گراتے، فرمایا کہ عثمان کے رونے کی وجہ سے قبر کی مٹی وہ بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا امت کو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن یہ پھر بھی میں اللہ کے دربار کے اندر روتے ہیں۔ کسی بندے نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟
فرمایا یہ پہلی منزل تو ہے آخرت کی، اگر قبر میں کامیاب ہو گئے تو آخرت کے اندر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اگر قبر کے اندر ناکامی ہوگی تو پھر کبھی کامیابی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار کے اندر رویا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں انا اتیت الی النبی فابکی، میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہر، او ابو ہریرہ ما یبکی کا، کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے تجھے رونے پہ مجبور کر دیا ہے؟ فرمایا محبوب جی آج میں گھر کے اندر گیا ہوں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، ان کے کلمات سنے ہیں، آج اس نے آپ کی ذات کے بارے کے اندر گستاخی کی ہے، اور گستاخانہ الفاظ سن کے ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ محبوب جی میرے لیے دعا کرو، میری والدہ کے لیے، اللہ میری والدہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا مکمل کرنے کے بعد ابو ہریرہ نے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہا ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں آج امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائیے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے کے اوپر پہنچے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی، ماں نے اندر سے آواز لگائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں نہا رہی ہوں، غسل کر رہی ہوں، کپڑے پہن کے غسل کرنے کے بعد میں دروازہ کھولتی ہوں۔ اور جب دروازہ کھولا تو سب سے پہلے ابو ہریرہ کی والدہ کی زبان کے اوپر یہ کلمات تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوڑ تو بڑی لگائی، کوشش تو بڑی کی، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے میرے محمد کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچ گئی۔ ابو ہریرہ پھر واپس آ رہے ہیں اور آتے ہوئے خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کبھی ابو ہریرہ رو رہے ہیں غم کی وجہ سے، اور کبھی ابو ہریرہ رو رہے ہیں خوشی کی وجہ سے۔ واہ، اللہ نے ابو ہریرہ کے آنسوؤں کی اتنی قدر کی ہے، اتنی قدر کی ہے کہ ابو ہریرہ کے آنسو زمین پہ گرے ہیں، اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے آسمان سے ہدایت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، فرمایا بیٹا مجھے آثار نظر آتے ہیں، آج سوموار کا دن ہے اور فلاں تاریخ ہے، اور سوموار والے دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہوئے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب سوموار کے دن فوت ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوا، ابو بکر بھی سوموار والے دن اس دنیا سے جائے گا۔ لیکن بیٹا عائشہ میں تمہیں ایک بات بتلانے لگا ہوں، میری بات غور سے سننا، میں نے مسلمانوں کے مال سے زیادہ مال استعمال نہیں کیا، تین چیزیں میرے پاس ہیں مسلمانوں کے مال میں سے، ایک حبشی غلام، اور ایک پانی لانے کے لیے اونٹ، اور ایک پرانی چادر۔ میں مسلمانوں کا خلیفہ رہا ہوں، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں، ایک پرانی چادر ہے، ایک حبشی غلام ہے، اور ایک پانی لانے کے لیے اونٹ ہے۔ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہ عمر کے پاس پہنچا دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں چیزوں کو اٹھایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں، عمر کو کہتی ہیں خلیفۃ المسلمین کا یہ پیغام ہے کہ یہ غلام بھی بیت المال میں سے ہے، اور یہ چادر بھی بیت المال میں سے ہے، اور یہ حبشی غلام بھی بیت المال میں سے ہے۔ امیر المومنین ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سامان کو دیکھا ہے، خلیفۃ المسلمین دنیا سے جا رہا ہے، خلیفہ اول جا رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور اتنا مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، صرف ایک غلام، صرف ایک پرانی چادر، اور صرف ایک اونٹ، اور وہ بھی پانی لانے کے لیے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ رحم اللہ ابا بکرن، اللہ ابو بکر پہ رحمت نازل فرما، ابو بکر نے دنیا سے صرف اتنا حصہ لیا ہے
جس سے ان کا دنیا کا گزران چل سکے، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ اتنی دنیا سے کنارہ کشی کی ہے۔ وہ دنیا سے محبت لگانے والوں، بینک بیلنس بنانے والوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گواہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین جا رہا ہے دنیا سے تو 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور آج عمر رو رہے ہیں تو ابو بکر کی جدائی میں رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے دربار کے اندر روئے۔ اللہ کے ہاں رونا مومن کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی لوگ انعم اللہ علیہم، میں اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کے اوپر، من النبیین، میرے نبیوں کی جماعت، من ذریت ابراہیم وممن حملنا مع نوح، اور یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی کے اندر نوح کے ساتھ، اور ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے، و اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب پیغمبر کی اولاد میں سے، اللہ اللہ، وممن ہدینا، یہی لوگ ہیں کہ ان کو میں اللہ نے ہدایت عطا کی تھی، وجتبینا، یہی لوگ ہیں ان کو میں نے چن لیا تھا۔ مولا کیوں چنا تھا، کیوں ہدایت دی تھی، یہ کیوں تیرے برگزیدہ بندے بنے؟ فرمایا ان کا کام یہی تھا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہوتا، اللہ کی مشکل کشائی کا تذکرہ ہوتا، تو خروا سجدا، یہ گر جاتے تھے سجدوں کے اندر، کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے، وبکیا، بہت زیادہ میں اللہ کے دربار کے اندر رویا کرتے تھے۔ تو مومن کے آنسوؤں کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر رونا یہ انبیاء کا وصف ہے، انبیاء کا۔ اللہ کے دربار کے اندر آنسو گرانا یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کا وصف ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ چند ایام کے اندر اپنے گناہوں کے اوپر آنسو گرائیے گا، روئیے گا اللہ کے دربار کے اندر۔ آنسو گرانا، رونا یہ آپ کا کام ہے، اور ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا